سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کو خلیل نے اور پھر رات کو جنرل کاؤسی نے آنا تھا تاکہ ہمیں تفتیش کے متعلق بتا سکیں۔ میں اب جلد از جلد سیوک کے جنرل علی کوشش سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ میری اور میرے تمام ساتھیوں کی خواہش تھی کہ جب ہم ایران میں ہیں تو ہمیں مشاہد میں امام علی رضا اور کم میں بی بی معصومہ کے روزوں پر ضرور حاضری دینی چاہیے۔ مجھے جنرل علی کوشش سے خود رابطہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی نمبر دیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ بتایا گیا تھا۔ میں نے مزمل سے اس بارے میں بات کی تو اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میرے کئی بار پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مشنوں میں مجھے اکثر پیچھے رکھتے ہیں۔ اگر میں فٹ نہیں ہوں تو صاف بتا دیں تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ میں جو مقصد لے کر آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا اس میں میری اتنی تھوڑی شرکت سے میں بہت اپسیٹ ہو گیا ہوں۔ میں نے مزمل کو گلے لگایا اور کہا، تمہارے اس جذبے پر فرشتے بھی عش عش کر اٹھے ہوں گے۔ عام طور پر تو لوگ خطرناک کاموں میں کودنے سے بچنا چاہتے ہیں، اور تم مجھ پر اس بات سے شاکی ہو کہ میں نے 2-3 مشنوں میں تمہیں شامل نہیں کیا۔ بہرحال غصہ تھوک دو اور اپنے دل میں یہ خیال ہرگز نہ لانا کہ میں جان بوجھ کر تمہاری کسی خامی کی وجہ سے تمہیں ہمراہ نہیں لے جاتا۔ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ کھلنا سے روانگی کے وقت تمہاری بیوی اور میری بھابھی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں صحیح سلامت اور زندہ اس کے پاس واپس لاؤں گا۔ کسی بھی خطرناک مشن پر جاتے ہوئے یہی وعدہ تمہیں اپنے ہمراہ لے جانے میں حائل ہوتا ہے۔ کرنل مزمل نے فوری جواب دیا، تمہیں میری بیوی سے کیا ہوا وعدہ تو یاد ہے، لیکن خدائے ذوالجلال و الاکرام کا وہ وعدہ یاد نہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ شہید کا رتبہ سب سے بلند ہے، اور میرے تمہارے ساتھ شریک ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی توفیق دے، اور تم میرے اور اللہ کے درمیان اس رتبے کو پانے میں اس لیے حائل ہو کہ تمہارے نزدیک میری بیوی سے کیے ہوئے اپنے وعدے کا پاس زیادہ اہم ہے۔ یا تو مجھے اپنے مشنوں میں بھرپور شرکت کی اجازت دو، اور یا پھر واپس جانے دو۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تمہارا میری بیوی سے کیا ہوا وعدہ آئندہ بھی میرے مشنوں میں شرکت میں حائل ہوگا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تمہارے اس سے کیے ہوئے وعدے کی حیثیت ختم ہو جائے، اور تم میرے فرض اور اللہ کے حکم کے درمیان حائل ہو کر مجھے وہ عظیم مقام حاصل نہ کرنے دو جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ شہداء کو جب اس عظیم مقام پر بھیجا جائے گا تو وہ اللہ پاک کے حضور دعائیں کریں گے کہ انہیں بار بار زندگی عطا کی جائے تاکہ ہر بار وہ شہید ہو کر اس عظیم مقام کی فضیلت میں اپنے لیے اضافہ حاصل کر سکیں۔ میں نے مزمل کو پھر خود سے لپٹا لیا اور کہا کہ اب بس کرے، آئندہ میں اسے ہر مشن میں شامل کروں گا۔ میں سوچنے لگا کہ محض اللہ پاک کا کرم ہے کہ میرے ساتھی اس قدر بے لوث، ملک و ملت سے محبت کرنے والے اور دشمن کے خلاف لڑنے کو اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں، اور انہیں شہادت پانے کی کس قدر آرزو ہے۔ میں نے مزمل سے کہا کہ میں جنرل علی کوشش سے فوری ملنا چاہتا ہوں، تو مزمل نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے یہ بتانا بھول گیا تھا کہ میجر اسفند نے اسے اپنے 2 ٹیلی فون دیتے ہوئے کہا تھا کہ باوقت ضرورت ان نمبروں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان پر آبزرویشن نہیں لگی ہوئی۔ یہ کہہ کر مزمل نے اپنی ڈائری میں لکھے نمبر مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دیے۔ کرنل مزمل نے مجھے جو نمبر لکھ کر دیا تھا اس کے ساتھ ایک کوڈ ورڈ بھی تھا۔ مزمل نے کہا کہ میجر اسفند نے مجھے یہ نمبر اور کوڈ ورڈز دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل کی ہدایت پر وہ یہ نمبر دے رہا ہے۔ فون اٹھانے والے کو آپ کوڈ ورڈ شب 13 کہیں گے۔ اگر جواب میں دوسری طرف سے یقین طلوع آفتاب کہا جائے تو اپنا نمبر بتا کر اسے کہیں کہ میجر اسفند سے بات کرنی ہے۔ 15 منٹ کے اندر ہی میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ میں نے مزمل کو کہا، ایران کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کی، جس کے متعلق سینکڑوں دہشت ناک کہانیاں سن رکھی ہیں، اندرونی حالت اس قدر دگرگوں کر دی گئی ہے کہ اس کے اپنے 20 ٹیلی فونوں پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے، اور اس سے رابطے کے لیے اس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں جیسے وہ حکومتی ایجنسی نہ ہو بلکہ ملک دشمن باغیوں کا کوئی خفیہ ادارہ ہو۔ میں نے مزمل کے دیے ہوئے نمبر پر فون کیا۔ ایک نہایت شیریں نسوانی آواز نے ہیلو کہا۔ میں نے کوڈ ورڈ دہرایا، شب 13، جواب آیا، یقین طلوع آفتاب۔
میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا کہ میجر اسفند کو کہیں کہ مجھ سے جلد از جلد رابطہ کرے۔ مزمل میرے ساتھ ہی ٹیلی فون کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی میجر اسفند لائن پر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے چیف سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لہٰذا آج ہی اگر ملاقات ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ میجر اسفند بولا کہ وہ جلد از جلد چیف سے بات کر کے مجھے کال بیک کرے گا۔ مزید 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ میجر اسفند نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہی کار جو مجھے پہلے دفتر میں لے گئی تھی ہمارے گھر کے سامنے سڑک پر مجھے ملے گی۔ غرض یہ کہ 1 گھنٹے کے اندر میں جنرل علی کوشش کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے جنرل کوشش کو کہا کہ میرے ساتھی ایران سے جانے سے قبل مشاہد اور قم میں زیارات پر جانا چاہتے ہیں۔ بندر عباس والے مشن پر جانے کے بعد نامعلوم کیا صورتحال ہو اور ہم واپس آ بھی سکیں یا نہیں، اس لیے میں اور میرے ساتھی چاہتے ہیں کہ بندر عباس جانے سے پہلے ان زیارات سے فیض یاب ہو جائیں۔ جنرل نے کہا، قم تو آپ صبح جا کر شام کو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ مشاہد جانے کے لیے آپ کو جہاز سے جانا ہوگا۔ آپ کل قم چلے جائیں اور پرسوں صبح مشاہد کے لیے پہلی فلائٹ پر آپ اور آپ کے ساتھیوں کے روانگی، اور اگلے روز بعد دوپہر کی فلائٹ پر تہران واپسی کے لیے سیٹیں بک کروا کر بمائے ٹکٹوں کے آپ کو آج ہی بھجوا دیتا ہوں۔ ہمارا ایک اہلکار یہ ٹکٹیں لے کر آپ کے پاس آئے گا۔ جنرل سے رخصت ہو کر میں گھر واپس آیا اور ساتھیوں کو کہا کہ کل صبح ہم قم کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مسز زاہدی کو میں نے خلیل کے علاوہ 2 اور ٹیکسیوں کے انتظام کا کہا۔ اگلی صبح 8 بجے ہم قم کے لیے روانہ ہو گئے۔ قم میں بی بی معصومہ کا روزہ ہے۔ بی بی معصومہ امام علی رضا کی ہمشیرہ تھیں اور مدینے سے اپنے بھائی کو ملنے آ رہی تھیں۔ قم میں آپ کے پڑاؤ کے دوران آپ کو امام علی رضا کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر وہیں پر آپ کا وصال بھی ہو گیا اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ ایرانیوں نے آپ کی قبر پر ایک نہایت عالی شان روزہ تعمیر کیا ہے۔ آپ کے روزے کی زیارت کرنے والوں کا ایک جم غفیر وہاں 24 گھنٹے لگا رہتا ہے۔ قم میں ہی وہ مذہبی درس گاہ بھی ہے جہاں نائب امام آیت اللہ خمینی نے مذہبی تعلیم حاصل کی تھی۔ بی بی معصومہ کے روزے کی زیارت کے علاوہ ہم نے وہاں کئی اور زیارتوں پر حاضری دی اور شام کو واپس تہران لوٹ آئے۔ اگلے روز صبح 8 بجے فلائٹ پر ہم تقریباً 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد مشاہد پہنچے اور بازار رضا کے قریب ہی ایک ہوٹل میں ہمارے 8 کمرے پہلے ہی سے بک کروائے گئے تھے۔ ہم وضو کر کے امام علی رضا کے روزے پر گئے۔ روزے کی عمارت ایرانی طرز تعمیر کا بہترین شاہکار ہے۔ روزہ اور اس سے ملحقہ لائبریری اور عجائب گھر میں قدیم کلمی قرآن پاک کے نسخے اور بہت سے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ امام کے روزے کے لنگر سے باہر آنے والے ہر زائر کو کھانے کے ٹوکن ملتے ہیں اور بہترین اور انواع و اقسام کے کھانے زائرین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ روزے کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر ہم ٹیکسیاں لے کر توس گئے۔ یہاں وہ زندان خانہ ہے جہاں خلیفہ مامون رشید نے امام کو قید کر رکھا تھا اور وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ حسن اتفاق سے ہمیں صوبہ خراسان کے گورنر کے ہمراہ اس زندان کے تہہ خانے میں جانے کا موقع بھی مل گیا جسے عموماً بند رکھا جاتا ہے۔ اس قید خانے میں لوہے کے وزنی سنگل بیڑیاں گلے کا توق دیکھا جسے امام علی رضا کے جسم سے ان کی شہادت کے بعد اتارا گیا۔ پتھر کی بنی ہوئی وہ لمبی نال بھی دیکھی جس میں سے امام علی رضا منہ لگا کر پانی پیتے تھے، کیونکہ آپ کے بازوؤں کے سنگل اس قدر بھاری تھے کہ امام ہاتھوں سے پیالہ اٹھا سکتے نہیں تھے۔ یہ زمانے کے رنگ اور حقیقت کی سچائی ہے کہ غریب الوطن اور بے یار و مددگار امام علی رضا کو مشہد کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور خلیفہ وقت مامون الرشید بھی اسی قبرستان میں دفن ہوا۔ اس وقت تو اس کی قبر پر عالی شان مقبرہ تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس غریب الوطن سید کا روزہ اتنی شان سے بنا ہوا ہے کہ جہاز ابھی مشہد سے 100 کلومیٹر دور ہی ہوگا کہ روزے کے سنہری گنبد اور مینار دکھائی دیتے ہیں۔ پورا صوبہ خراسان امام علی رضا کے نام پر واقف ہے۔ ہر وقت ان کا لنگر جاری رہتا ہے اور مامون الرشید جس کی حکومت اور خلافت بر صغیر سے لے کر اسپین تک تھی، اس کی قبر پر پڑی سیمٹ کی ایک تختی جس پر اس کا نام کنندہ ہے، امام علی روزہ کے روزے کے داخلی راستے میں ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جب تک زائر کے پاؤں اس تختی پر نہ پڑیں وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں زندان کے بالکل ساتھ ہی وہ جگہ بھی دیکھی جہاں خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 روز چلہ کشی کی تھی۔ اگلے روز صبح ہم پھر امام علی رضا کے روزے پر گئے اور بعد دوپہر کی فلائٹ سے تہران واپس آ گئے۔
سیوک کے چیف کو اگرچہ اپنے ماتحتوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن اس کی جاسوسی کا نظام اتنا عمدہ تھا کہ ہمیں گھر پہنچے بمشکل 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میجر اسفند کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ مشہد کے گورنر علی رضا سفری سے ہماری ملاقات کہاں ہوئی اور ہم کس ہوٹل میں ٹھہرے۔ اس نے ان ٹیکسیوں کے نمبر تک بتا دیے جن پر ہم مشاہد سے توس گئے تھے۔ اس نے کہا کہ آج رات 8 بجے وہی گاڑی مجھے چیف کے پاس لے جانے کے لیے گھر کے باہر ملے گی۔ عصر کی چائے کے دوران جنرل کاؤسی بھی آ گیا۔ جنرل کاؤسی نے مجھ سے ملتے ہی کہا، ہلٹن ہوٹل میں تفتیشی ٹیمیں اپنی ساری قابلیت اور تجربے کے باوجود سر پٹخ پٹخ کر تھک ہار کر گئی ہیں اور انہیں واردات کا کوئی سرا اب تک ہاتھ نہیں لگا۔ ان دونوں امریکیوں کے کمروں کو واردات کا علم ہوتے ہی سیل کر دیا گیا تھا اور ایرانی پولیس، خفیہ پولیس سیوک اور امریکی ایف بی آئی ٹیموں کو کمرے سے کوئی بھی چیز اٹھانے کی سیوک والوں نے ممانعت کر دی تھی۔ ایف بی آئی والوں نے کمروں میں پڑی اشیاء کی درجنوں تصویریں بھی اتاریں۔ میری معلومات کے مطابق ایف بی آئی والوں نے بہت سے کاغذات اور ڈائریوں کی بھی تصاویر بنائیں۔ ان کے جانے کے بعد سیوک والے تمام کاغذات اور ڈائریاں اپنی خصوصی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ جنرل کاؤسی اپنے وعدے کے مطابق ہمیں تفتیشی ٹیموں کی کارکردگی سے پوری طرح آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے کاؤسی سے پوچھا کہ سیوک والے ان کاغذات اور ڈائریوں کو کہاں لے گئے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی واردات کے متعلق یقیناً سیوک کے سربراہ کو آگاہی ہوگی، لہٰذا تفتیشی ٹیم ان کاغذات کو سیوک کے ہیڈ کوارٹرز میں ہی لے گئی ہوگی۔ جنرل کاؤسی نے مجھے سیوک کی پہنچ اور لامحدود ذرائع وسائل سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا، اور ہمارے ساتھ مزید چند منٹ رہنے کے بعد مسز زاہدی کے ساتھ اس کے رہائشی حصے میں چلا گیا۔ مسز زاہدی نے اسے یقیناً بتا دیا ہوگا کہ اس نے ان کی شادی کی خبر ہمیں دے دی ہے، لہٰذا آج سے پہلے جنرل کاؤسی جو ہم سے چھپ کر مسز زاہدی سے ملتا تھا، آج دندناتا ہوا اس کے ساتھ رہائشی حصے میں چلا گیا۔ میں رات 8 بجے جنرل علی کوشش کے پاس گیا۔ وہ پہلے کی طرح آج بھی سر تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی وہ کہنے لگا، ان 2 امریکیوں کی ہلاکت کی تفتیش کے دوران میرے ماتحت میرے حکم پر ان کے کمروں سے ملنے والے تمام کاغذات اور ڈائریاں اٹھا لائے ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ دونوں موساد کے ایجنٹ تھے، اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں انہیں پورا علم تھا کہ تم تہران میں ہو اور رامسر کے امریکی اڈے کی تباہی میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ تمہارے گروپ میں شامل کسی خاتون کو موساد کی ساتھی جینی نامی ایجنٹ سمجھ رہے تھے، جسے ہلاک کرنے کے احکامات انہیں مل چکے تھے، اور اب وہ اس خاتون کو ہلاک کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ اس کے علاوہ 2 اور اہم باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بندر عباس میں پام آئل ڈیپو میں منتقل کرتے وقت اس میں ملایا جانے والا کیمیکل بھی انہی ایجنٹوں نے امپورٹ کرنے والی پارٹی کو مہیا کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان ایجنٹوں نے تہران میں اپنے دفتر میں جو وائرلیس سیٹ بظاہر جزائر مجنوں کے قریب اپنے کارخانوں سے رابطہ کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، وہ ٹرانسمیٹر دراصل موساد کے ہیڈ کوارٹر سے ان کے رابطے کا ذریعہ ہے۔ وائرلیس پر تہران سے کوڈ پیغام پہلے ان کے کارخانے میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہاں کے ٹرانسمیٹر سے وہ پیغام موساد کے ہیڈ کوارٹر کو، اور اسی طرح ہیڈ کوارٹر کے پیغامات ان تک پہنچتے تھے۔ میں نے جنرل کوشش سے پوچھا کہ ان دونوں امریکیوں کی ہلاکت سے ہمارے لیے خطرہ تو فی الحال ٹل گیا ہوگا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے خیال میں ایران یا تہران میں موساد کے صرف یہی 2 ایجنٹ تھے؟ میرے بھائی، تہران تو موساد کے ایجنٹوں اور سب ایجنٹوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان 2 کے ہلاک ہونے سے موساد کے درخت کی صرف ایک ٹہنی ٹوٹی ہے۔ بے شمار ٹہنیاں، تنے، درخت اور جڑیں ابھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں نے ان ایجنٹوں کی اصلیت جاننے کے بعد تمہارے گھر کے ارد گرد اپنی 6 اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، تاکہ کوئی بے خبری میں تم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ پام آئل والا ٹینکر پرسوں آؤٹر اینکر پر پہنچے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ پرسوں صبح کی فلائٹ سے آپ لوگ بھی بندر عباس پہنچ جائیں۔ اگر تم میری بات سے متفق ہو تو پرسوں کی فلائٹ پر آپ کے لیے سیٹیں بک کروا دی جائیں گی، اور بندر عباس کے شیرٹن ہوٹل میں کمرے بھی بک کروا دیے جائیں گے۔ حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر چکے تھے کہ ہمارے آگے بھی گڑا تھا اور پیچھے بھی۔ تہران میں ہمارا مزید قیام ہمارے لیے پریشانیاں لا سکتا تھا، اور بندر عباس کے مشن میں بھی بہت خطرہ تھا۔ وہاں ہمیں موساد کے چیف کا کور حاصل ہونا تھا، اور یہاں رہنے اور بندر عباس کے مشن سے معذرت کرنے پر موساد کی ہمارے ساتھ معاونت کے بجائے ہمیں اس کی مخالفت سہنی پڑتی۔ رامسر میں امریکی اڈے اور تہران کے ہلٹن ہوٹل کی وارداتوں میں ہمارا ہاتھ ہونے پر ابھی ہمارے خلاف کوئی کارروائی محض اس لیے نہیں کی گئی تھی
کہ ہمیں موساد اور جنرل کاؤسی کا تعاون حاصل تھا۔ اگر یہ ہمارے خلاف ہو جاتے تو ہمیں ان وارداتوں میں فٹ کرنے میں انہیں چندہ دشواری نہ ہوتی۔ میں نے جنرل کوشش کو کہا کہ ہم پرسوں صبح جانے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس مشن کو بھی انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ پورا کریں گے۔ جنرل کوشش میری بات سن کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہلے ہی آپ پر پورا یقین تھا کہ آپ اپنے وعدے سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں کہ ان ڈائریوں اور کاغذات کو اپنے سامنے نظر آتش کرواتا ہوں، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ موساد کے نئے ایجنٹوں کو یہ تمام معلومات حاصل کرنے میں خاصا وقت لگے گا، اور تب تک آپ بندر عباس کا مشن مکمل کر کے لوٹ بھی آئیں گے۔ جنرل علی کوشش سے بندر عباس جانے کے پروگرام کو فائنل کر کے میں گھر لوٹ آیا اور ساتھیوں کو بتایا کہ پرسوں 8:30 کی فلائٹ پر ہم بندر عباس جا رہے ہیں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ سب اپنے اپنے سائیڈ آرمز اور خاصی مقدار میں گولیاں روانگی سے پہلے ایک سوٹ کیس میں رکھ لیں، اور اپنے کپڑے اور زیور وغیرہ بھی اپنے ہمراہ بندر عباس لے جائیں۔ اسلحے والا سوٹ کیس ہم ایئرپورٹ پر میجر اسفند کے حوالے کر دیں گے، جو اپنی ایجنسی کا کارڈ دکھا کر جہاز میں اسے اپنے ہمراہ لے جائے گا۔ باقی سامان ہمراہ لے جانے کا میں نے ساتھیوں کو اس لیے کہا تھا کہ یہ بھی عین ممکن تھا کہ بندر عباس سے راس الخیمہ یا کہیں اور جانا پڑتا اور ہم واپس تہران نہ آ سکتے۔ اگلے روز میجر اسفند سے فون پر بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ کل علل صبح ہمارے گھر آ کر جہاز کی ٹکٹیں اور بندر عباس کے شیرٹن ہوٹل میں کمروں کی ریزرویشن کی کنفرمیشن دے جائے گا، اور اسلحے والا سوٹ کیس بھی وہیں سے لے جائے گا۔ اس نے کہا کہ جنرل علی کوشش نے اسے کہا ہے کہ تہران اور بندر عباس کے ایئرپورٹس اور جہاز میں سفر کے دوران وہ ہمارے لیے بالکل انجان بنا رہے اور بندر عباس پہنچ کر شام کو ہوٹل میں ہم سے رابطہ کرے۔ یہ احتیاط محض اس لیے اختیار کی جا رہی تھی کہ شاہ اور اس کے حواریوں نے 2 اور ایجنسیاں سیوک کی نگرانی پر مامور کر رکھی تھیں۔ اگلی صبح ہم مسز زاہدی سے صرف یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ ہم چند روز کے لیے شیراز جا رہے ہیں۔ جنرل کاؤسی سے بھی ہم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ بندر عباس کے ایئرپورٹ سے ہم نے شیرٹن ہوٹل کے لیے 3 ٹیکسیاں لیں اور ہوٹل پہنچ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابھی ہمیں ہوٹل پہنچے 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ ہوٹل کی ریسیپشن سے فون آیا کہ 3 پولیس والے ہمارے گروپ لیڈر سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں ریسیپشن پر گیا تو مقامی پولیس کے 3 اہلکار وہاں موجود تھے۔ میں لابی میں پڑے صوفوں پر انہیں لے گیا۔ انہوں نے میرے اور میرے ساتھیوں کے پاسپورٹ اور ویزے دیکھے اور چند معمولی نوعیت کے سوال پوچھ کر چلے گئے۔ میں نے ریسیپشن والوں سے پوچھا کہ کیا ہر نئے مہمان سے یہ پولیس والے اسی طرح پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے مہنگے ہوٹلوں میں صرف یورپین اور امریکی ہی ٹھہرتے ہیں۔ بندر عباس میں مقیم پاکستانی اور بھارتی صرف معمولی نوعیت کے ملازمت کرتے ہیں، اور نہ ہی اس 5 سٹار ہوٹل میں مدتوں سے کسی پاکستانی نے قیام کیا ہے۔ ریسیپشن کے کاؤنٹر پر ایک بھارتی مسلمان بھی کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں کے تقریباً سب ہی ٹیکسی ڈرائیور خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں، اور وہی بندر عباس میں نئے اور خصوصاً تیسری دنیا کے باشندوں کی آمد رفت کی اطلاع اپنے دفتر میں دیتے ہیں۔ بندر عباس میں بلا کی گرمی تھی۔ ابلتے سمندر کی گرم اور ریت سے آلودہ تیز ہوا نے اس بندرگاہی شہر کو تپتے تندور کی طرح جلا رکھا تھا۔ شام گہری ہوئی تو ریسیپشن سے پھر فون آیا کہ 4 پولیس والے ملنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں لے کر پھر لابی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ پولیس والے انگریزی زبان سے اتنے ہی واقف تھے جتنا میں فارسی سے۔ وہ کچھ پوچھتے رہے اور میں کچھ اور جواب دیتا رہا۔ جب ان کے پلے کچھ نہ پڑا تو ان کا لہجہ درست ہو گیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تھانے چلنے کو کہا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے ریسیپشن والوں کو کہا کہ کیا وہ اپنے ہوٹل کے مہمان سے بلا وجہ کا توہین آمیز رویہ دیکھ کر یوں ہی خاموش رہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے جنرل مینیجر کو انہوں نے پہلے ہی اطلاع دے دی ہے اور تھوڑی دیر میں ہی وہ یہاں آ جائے گا۔ انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ وہ تھوڑی دیر جنرل مینیجر کے آنے کا انتظار کریں۔ پولیس والے بادل نخواستہ بڑبڑاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ جنرل مینیجر کی آمد سے پہلے ہی کرنل شیرازی، میجر اسفند اور ان کے ساتھی 3 اہلکار سبھی سویلین لباس میں ہمارا سوٹ کیس لیے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ میں خاموشی سے پولیس والوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کرنل شیرازی نے ریسیپشن والوں سے کچھ پوچھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ شیرازی اور اسفند میری طرف آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ پولیس والے مجھے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جانے پر مصر ہیں۔ کرنل شیرازی نے پہلے آرام سے اور پھر کرختگی سے ان سے بات کی۔ پولیس والوں کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اپنے افسران کو اونچی آواز میں بولتے دیکھ کر سیوک کے تینوں اہلکاروں نے
لباس کے اندر پہنے ہوئے اپنے ہولسٹروں سے ریوالور نکال لیے۔ شیرازی نے انہیں اشارے سے روکتے ہوئے اپنا کارڈ نکال کر ان کے سامنے لہرایا اور انتہائی غصیلی آواز میں انہیں دفع ہو جانے کو کہا۔ کارڈ دیکھتے ہی پولیس والوں کی تو سٹی گم ہو گئی۔ فی الحقیقت ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، چہرے زرد ہو گئے اور خوف سے پسینے بہنے لگے۔ اب پولیس والے لگے معافیاں مانگنے۔ کرنل شیرازی اور میجر اسفند نے انہیں تھپڑوں اور ٹھڈوں پر رکھ لیا۔ یونیفارم میں ہونے کے باوجود پولیس والوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور مار کھا کر اور معافیاں مانگتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ کرنل شیرازی نے مجھ سے ان پولیس والوں کی بدتمیزی کی معافی مانگی اور مجھے کہا کہ میں انہیں اپنے کمرے میں لے چلوں۔ کرنل شیرازی اور میجر اسفند نے بیل بوائے کو سوٹ کیس کمرے میں لانے اور اپنے اہلکاروں کو لابی میں بیٹھنے کا کہا اور میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان کے لیے ٹھنڈے مشروبات منگوائے اور میجر عمران کو، جو میرے ساتھ کمرے میں ٹھہرا تھا، کہا کہ کیسر اور مزمل کو لے کر میرے کمرے میں آ جائے۔ کرنل شیرازی نے بتایا کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے بندر عباس میں مشن سے متعلقہ ضروری سامان اور اسپیڈ بوٹس اور بائی پلین کے انتظامات کے لیے مقیم ہے، اور اس نے اس دوران آئل ٹینکر کے متعلق مزید معلومات بھی اکٹھی کی ہیں۔ اس نے بتایا کہ تمام انتظامات ہو چکے ہیں اور وہ آئل ٹینکر کل کسی بھی وقت آؤٹر اینکر پر لنگر انداز ہو جائے گا۔ چونکہ بندرگاہ پر کل رات تک کوئی برتھ خالی نہیں ہوگی، لہٰذا اس ٹینکر کو پرسوں تک آؤٹر ٹینکر پر ہی انتظار کرنا ہوگا۔ عام اندازے کے مطابق چھوٹے سائز کے ٹینکر پر عملے کے 30 سے 35 تک افراد ہوتے ہیں، اور کسی ہنگامی صورتحال کے پیش آنے کی صورت میں عملے کے لیے 6 عدد لائف بوٹس ہوتی ہیں۔ 6 بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے آئل ٹینکر لامحالہ ڈوب جائے گا، لیکن اس کے آگ پکڑنے کے چانسز 60% اور عملے کی جانوں کے ضیاع کے 40% ہیں۔ آؤٹر ٹینکر پر چونکہ کئی جہاز بندرگاہ کی برتھوں کے خالی ہونے کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مشن رات کو کیا جائے گا۔ 2 اسپیڈ بوٹس رات 8 بجے سے پوائنٹ زیرو پر تیار ملیں گی اور ہمیں رات 11 بجے اس مشن پر روانہ ہونا ہوگا۔ پوائنٹ زیرو سے پوائنٹ ایکس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ نصف کلومیٹر ہے، جہاں اسپیڈ لانچ اور بائی پلین موجود ہوں گے۔ پوائنٹ زیرو سے آؤٹر اینکر پر کھڑے کسی بھی جہاز تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 25 منٹ اور واپسی پر 20 منٹ صرف ہوں گے، کیونکہ جاتے وقت بلند موجوں کا سامنا ہوگا، جبکہ واپسی پر یہی لہریں رفتار بڑھا دیں گی۔ 10 بارودی سرنگیں ہمارے ہمراہ ہوں گی، تاکہ اگر 6 مقناطیسی سرنگوں کو جہاز کے پانی کے اندر کے حصے میں لگاتے وقت کوئی سرنگ پانی میں گر جائے تو اس کا بدل موجود ہو۔ کیونکہ اس مشن کو مکمل طور پر کامیاب کرنے کے لیے 6 سرنگوں کا لگایا جانا ضروری ہے۔ دوسری اسپیڈ بوٹ اسٹینڈ بائی کے طور پر پہلی بوٹ کے ساتھ ہی جہاز تک جائے گی، تاکہ اگر ایک بوٹ خراب ہو جائے تو دوسری استعمال کی جا سکے۔ مشن کے کامیاب ہونے کی صورت میں اگلی صبح کی پہلی فلائٹ پر تہران کے لیے ہماری سیٹیں بک ہوں گی، تاکہ جائے حادثہ سے جس قدر جلد ممکن ہو تہران پہنچا جا سکے۔ اگر خدا نخواستہ مشن ناکام ہو گیا اور ہماری جانوں کو خطرہ محسوس ہوا تو صاف موسم ہونے کی صورت میں بائی پلین سے، ورنہ اسپیڈ لانچ سے ہمیں راس الخیمہ پہنچا دیا جائے گا، جہاں سے سیوک کے اہلکار ہمارے لیے امارات کی کسی بھی ریاست میں جانے کا انتظام کر دیں گے۔ میجر اسفند سارے مشن کے دوران اور اگر راس الخیمہ جانا پڑا تو ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس آئے گا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت انہی جزیات کے طے کرنے میں صرف ہوا۔ کرنل شیرازی ایک بریف کیس ہمراہ لایا تھا۔ اس نے بریف کیس مجھے دیتے ہوئے کہا کہ جنرل علی کوشش نے $20 لاکھ بھیجے ہیں۔ ہر دونوں صورتوں میں یہ سب آپ کے لیے ہے۔ مشن کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد بقیہ رقم آپ کو تہران میں دی جائے گی، اور مشن کی کامیابی کے بعد اگر آپ کو یہیں سے راس الخیمہ جانا پڑا تو بقیہ رقم میجر اسفند ہمیں دے گا۔ کرنل شیرازی نے رخصت ہوتے وقت کہا کہ میں آپ کا پوائنٹ زیرو پر رات 10:30 بجے منتظر رہوں گا، جہاں سے میجر اسفند ہمیں یہاں سے 10 بجے لے جائے گا۔ پیراکی کے لباس اور غوطہ خوری کے آکسیجن سلنڈر پوائنٹ زیرو پر ہی پہنے جائیں گے۔ ان دونوں کے رخصت ہونے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ آج رات کا کھانا ہم سب ڈائننگ ہال میں ہی کھائیں گے۔ وہاں سب ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ کل رات 10 بجے ہمیں اس مشن پر روانہ ہونا ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی کے 50-50 چانسز ہیں۔ خدا نخواستہ دوسری صورت میں ہمیں کل رات ہی راس الخیمہ کے لیے روانہ ہونا پڑے گا، لہٰذا تمام ساتھی 10 منٹ کے نوٹس پر جانے کے لیے تیار رہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سارے ساتھیوں کے چہروں پر فکر و تردد کے آثار تھے، جنہیں وہ اپنی مصنوعی مسکراہٹوں سے چھپانے کی بے سود کوشش کر رہے تھے۔ خود میری اپنی حالت ان سے مختلف نہیں تھی۔
مجھے مشن کی ناکامی کا خوف کم تھا، لیکن سیوک کے متعلق جو داستانیں سن رکھی تھیں ان کا سوچ کر دل سہم جاتا تھا۔ ان داستانوں کے مطابق سیوک والوں کا وتیرہ تھا کہ کسی اہم اور خفیہ مشن کی کامیابی کے بعد وہ چاہے ان کے اپنے اہلکار ہوں، چاہے انہوں نے باہر والوں کی خدمات لی ہوں، وہ ثبوت مٹانے کے لیے سب کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اگر ان کی یہی سوچ ہمارے لیے بھی تھی تو میجر اسفند اور اسپیڈ بوٹ چلانے والے دو آپریٹروں کی زندگی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں اس مسئلے پر جتنا غور کرتا، میری بے چینی اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ سوچ سوچ کر میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ کرنل مزمل سے اپنے خدشات بیان کر کے اسے اپنا نمبر 2 مقرر کروں۔ کھانے کے بعد اپنے کمروں میں واپس لوٹتے ہوئے میں کرنل مزمل کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے تمام بات بتا کر کہا کہ کل میں مشن پر جانے سے پہلے تمام ساتھیوں کے سامنے تمہیں اپنا نمبر 2 مقرر کرنے کا کہہ دوں گا، اور اگر ہم مشن پر جانے والوں کو کوئی حادثہ پیش آیا تو وہ بقیہ سارے ساتھیوں کو لے کر پاکستان چلا جائے اور تمام فیصلے اپنی صوابدید کے مطابق کرے۔ کرنل مزمل نے پہلے تو ہمارے مشن پر جانے کے لیے ضد کی اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال نہ سکنے کا عذر کیا، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا اور اس فیصلے کے سارے پہلو دکھائے تو وہ بالآخر راضی ہو گیا۔ رات کے ٹھیک 10 بجے اپنے تمام ساتھیوں سے مل کر میں، عمران، کیسر اور سپاہی اکرم ہوٹل سے باہر آئے۔ ہم نے احتیاطاً اپنے سائیڈ آرمز اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ ساتھیوں سے رخصت ہوتے وقت مایا نے، جس کے چہرے سے پریشانی اور گھبراہٹ عیاں تھی، مجھے ایک جانب لے جا کر کہا کہ وہ میری بخیریت واپسی کی دعائیں مانگے گی۔ آپ کو علم نہیں کہ کسی کی زندگی کی تمام آرزوئیں اور رنگینیاں صرف آپ سے وابستہ ہیں، مایا نے آنکھیں نیچی کیے ہوئے کہا۔ مایا، تم صحرا میں جسے پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہی ہو، وہ محض سراب ہے۔ اب بھی پلٹ جاؤ۔ نتھنگ از اینڈ آف دا ورلڈ۔ دنیا میں کچھ بھی حرف آخر نہیں۔ میری زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں اور میں ایک جلتا ہوا کوئلہ ہوں۔ جو بھی میرے قریب آئے گا اسے کانٹوں کی چبھن اور جھلسا دینے والے تپش کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ میں نے مایا کو مجھ سے بے فائدہ امیدیں باندھنے سے روکنے کے لیے کہا۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، کاش آپ مجھے موقع دیتے تو میں آپ کے کانٹوں کو پھولوں سے اور آگ کو باد نسیم میں بدل دیتی۔ چونکہ میں خود بھی ایسے ہی حالات سے گزر چکی ہوں، بلکہ ابھی تک گزر رہی ہوں، اس لیے آپ کے دکھ اور درد کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہوں۔ آپ ہی کی طرح میں بھی دنیا بھر میں کسی کی محبت سے نا آشنا انجانے سفر میں نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ مایا اپنے دلی جذبات کے اظہار پر قابو پا نہ سکنے کی وجہ سے آج کھل کر بول رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو مایا، تم سے ضبط نہ ہو سکا اور تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور میری حالت یہ ہے کہ ضبط کرتے کرتے دم پخت ہو چکا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو اس مشن کے بعد تم سے اپنے دل کا حال کہوں گا۔ اب صرف یہ کہہ کر تم سے رخصت ہوتا ہوں کہ اگر لگن سچی ہو تو ہم جیسے خاکی اور فانی انسانوں کی تو بات ہی کیا ہے، انسان کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ مایا سے یہ باتیں کر کے میں عمران، کیسر اور سپاہی اکرم کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا۔ 2 بند گاڑیاں لیے میجر اسفند ہمارا منتظر تھا۔ 15-20 منٹ میں ہی ہم پوائنٹ 0 پر پہنچ گئے، جہاں 2 اسپیڈ بوٹس اور ان کے آپریٹروں کے ساتھ کرنل شیرازی بےتابی سے ہمارا منتظر تھا۔ خلیج فارس میں سمندر کی تیز و تند لہروں کے شور میں ٹارچوں کی مدد سے عمران، کیسر، سپاہی اکرم اور میں نے غوطہ خوری کے لباس پہنے اور آکسیجن سلنڈر پشت پر باندھے۔ کیسر کو ہم اسٹینڈ بائی کے طور پر لے جا رہے تھے۔ کرنل شیرازی نے ہمیں بارودی سرنگوں کا ٹائم فکس کرنے کا طریقہ بتایا اور ہم تینوں کو نائلون کے جال سے بنے تھیلوں میں 3 بارودی سرنگیں رکھ کر دیں۔ ان مقناطیسی سرنگوں میں سے ہر ایک کا وزن 15 کلو کے لگ بھگ تھا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو 45 کلو وزن کے ساتھ غوطہ لگانا تھا۔ پانی میں ان کا وزن آدھے سے بھی کم ہو جانا تھا۔ میں نے آخر وقت میں یہ تبدیلی کی تھی کہ میں خود بھی غوطہ لگانے جا رہا تھا اور کیسر کو اسٹینڈ بائی رکھا تھا۔ آخری تیاری اور چیک اپ کے بعد ہم ایک سپیڈ بوٹ میں سوار ہوئے اور دونوں بوٹس تیزی سے آؤٹر اینکر کی طرف روانہ ہوئیں۔ اس آئل ٹینکر کی مدھم روشنیاں ہماری رہنمائی کر رہی تھیں۔ کرنل شیرازی نے ساحل سے ہمیں الوداع کہا اور میجر اسفند ہمارے ساتھ تھا۔ آئل ٹینکر کے قریب پہنچنے پر ہمیں واٹر پروف ہیلمٹس پہنا دی گئیں، جن کے سامنے کے حصے پر آکسیجن گیس کے سلنڈر کا پائپ فٹ کیا گیا اور ہیلمٹس کے سامنے کے اوپری حصے پر طاقتور بیٹری کی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ یہ گیس سلنڈر آدھے گھنٹے تک ہمیں آکسیجن گیس مہیا کر سکتے تھے، جبکہ ہمیں اپنے اپنے ٹارگٹس پر بارودی سرنگیں لگا کر
پانی سے باہر آنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ درکار تھے۔ سامعین، میں نے غازی مشن کے دوران گیس سلنڈر کے ساتھ غوطہ خوری کی صرف 2-3 بار سوئمنگ پول میں ٹریننگ لی تھی، لیکن سمندر میں غوطہ لگانے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ عمران نے مجھے بتایا کہ سمندر میں غوطہ خوری کے وقت چھلانگ نہیں لگائی جاتی، بلکہ کشتی کی سائڈ پر اندر کی جانب بیٹھ کر الٹی کلابازی لگائی جاتی ہے۔ چونکہ مجھے اس کی پریکٹس نہیں تھی، اس لیے عمران اور اکرم نے سب سے پہلے مجھے اس طریقے سے اپنی مدد سے پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری سپیڈ بوٹس کے انجن ٹینکر کے قریب پہنچتے ہی بند کر دیے گئے اور چپوؤں کی مدد سے دونوں بوٹس کو ٹینکر کے ساتھ لگا دیا گیا۔ کیسر نے ہم تینوں کی ہیلمٹس کی لائٹیں آن کی اور گیس کا والو کھول دیا۔ میں نے سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا اور عمران اور اکرم نے مجھے بڑے آرام سے سمندر میں اتار دیا۔ سمندر میں گرتے ساتھ ہی میں تقریباً 15 فٹ پانی کے اندر گیا، لیکن ایک تو سمندر کے کھارے پانی اور دوسرے فراگ شوز کے باعث میں خود پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا۔ سطح پر بکھرا ہوا سمندر اندر سے بالکل ساکن تھا۔ میری ہیلمٹ کی روشنی دیکھ کر عمران اور اکرم بھی میرے قریب آ گئے۔ ہماری کشتیاں ٹینکر کے تقریباً وسط میں رکی تھیں۔ مجھے غوطہ خوری میں اناڑی ہونے کے باعث سب سے آسان کام دیا گیا تھا۔ مجھے ٹینکر کے اپنی جانب کے وسط اور پورٹ سائڈ کی طرف دوسری سرنگیں پانی کے اندر 10 سے 15 فٹ گہرائی میں ٹینکر سے چسپاں کرنی تھیں، جبکہ مزمل اور عمران کو 3 سرنگیں ٹینکر کی دوسری جانب اور عمران کو 3 سرنگیں ٹینکر کی دوسری جانب پورٹ سائڈ، وسط اور سٹار سائڈ کی طرف لگانے کے علاوہ میری سائڈ کے سٹار سائڈ پر بھی لگانی تھی۔ میں نے پہلی سرنگ پورٹ سائڈ پر لگا کر اس کا بٹن دبا دیا، جس سے فکس ٹائم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ میں نے ٹینکر کے وسط میں دوسری سرنگ لگائی۔ جہاز لوہے کا ہوتا ہے اور یہ سرنگیں مقناطیسی لوہے کی ہوتی ہیں۔ جہاز کے لوہے کے قریب جاتے ہی یہ سرنگیں بہت آسانی سے اس سے چپک جاتی ہیں۔ ٹائم پہلے سے ہی ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا، لہٰذا انہیں چپکانے کے بعد صرف ایک سرخ بٹن کو دبانا تھا، جس سے سرنگ ایکٹیو ہو جاتی اور ٹائم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ دوسری سرنگ لگانے کے بعد میں نے تیسری سرنگ بھی جہاز کے عقبی جانب چپکا دی اور کشتی کی طرف پلٹا۔ کشتی کا پیندہ دکھائی دیا تو میں پانی سے باہر ابھرا۔ کیسر اور میجر اسفن نے مجھے پانی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ کیسر ابھی میری ہیلمٹ اتار ہی رہا تھا کہ عمران اور اکرم نے بھی اپنے سر پانی سے باہر نکالے۔ انہیں بھی کشتی میں بٹھایا گیا۔ دونوں سپیڈ بوٹس کے انجن غرائے اور وہ تیزی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ میری طرح عمران اور اکرم نے بھی اپنی اپنی تیسری سرنگیں بجائے واپس لانے کے جہاز کے مختلف حصوں میں لگا دی تھیں۔ اکرم نے میری سائڈ پر عقبی حصے میں اپنی تیسری سرنگ لگائی تھی۔ بعض اوقات فنی وجوہ یا کسی اور وجہ سے یہ سرنگیں ایکٹیو ہونے کے باوجود نہیں پھٹتیں۔ ہم نے اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہ لینے کی غرض سے 6 کے بجائے 9 سرنگیں جہاز سے لگا دی تھیں۔ ساحل تک واپسی کا سفر اسپیڈ بوٹس کے انجنوں کی طاقت کے علاوہ موجوں کے زور کی وجہ سے 20 منٹ سے بھی کم وقت میں طے ہوا۔ کشتیاں 0 پوائنٹ پر پہنچی تو ہم گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ہی اتر گئے۔ کرنل شیرازی نے بوٹ آپریٹرز کو وہیں رکنے کا کہا۔ ہم غوطہ خوری کا لباس تبدیل کر ہی رہے تھے کہ کرنل شیرازی کے 3 اہلکاروں نے ان دونوں آپریٹروں پر اچانک اپنی اسٹین گنوں سے فائر کھول دیا۔ گولیوں سے چھلنی ان کے جسم بوٹس میں ہی گر گئے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ بالکل غیر ارادی طور پر کیسر نے اپنا ریوالور نکال لیا اور ہمارے کپڑوں میں سے، جو ہمارے قریب ہی ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، مجھے، عمران اور اکرم کو ہمارے سائیڈ آرمز نکال کر دیے۔ کرنل شیرازی، میجر اسفند اور ان کے اہلکار خاموشی سے کیسر کو ہمارا اسلحہ ہمیں دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کرنل شیرازی جو بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا فوری بول اٹھا، کسی غلط فہمی میں پڑھ کر کوئی حماقت نہ کیجیے گا۔ یہ دونوں آپریٹر ہمارا راز جان گئے تھے اور ہمارے پاس انہیں ہلاک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم بھی تو آپ کا راز جانتے ہیں، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں میرے ساتھیوں نے سیوک کے 3 اہلکاروں کو اپنے نشانے پر لے لیا تھا۔ کرنل شیرازی نے اپنے اہلکاروں کو کہا کہ اپنے ہتھیار فوری زمین پر رکھ دو۔ اہلکاروں نے اپنے ہتھیار نیچے رکھے اور کرنل شیرازی اور میجر اسفند نے اپنے ریوالور مجھے اور عمران کو الٹے کر کے پکڑا دیے۔ کرنل شیرازی نے فوری فیصلہ کر کے ایک بڑے خون خرابے کو روک دیا تھا، ورنہ 2-4 سیکنڈ میں ہی ہم ان اہلکاروں پر فائر کھول دیتے۔ ان کے پاس بھی اسٹین گنیں تھیں، جس طرف سے بھی گولیاں پہلے چلتیں وہی بچ سکتے تھے۔ کرنل شیرازی میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہم لوگوں نے اپنے ہتھیار آپ کو دے کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ ہم آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچانا چاہتے۔ جہاں تک ان آپریٹروں کا معاملہ ہے، انہیں ہم نے ہلاک کیا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری ہم پر ہے۔
ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ آؤٹر ٹینکر پر کھڑے اسٹیمر میں سے روشنی کے کئی گولے یکے بعد دیگرے بلند ہوئے۔ کرنل شرازی دور بین سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چھوٹے روشنی کے کئی گولوں کے بعد اسٹیمر سے ایک بہت بڑا شعلہ بلند ہوا۔ ہلکے دھماکوں کی آواز بھی ہم تک پہنچی تھی۔ پھر بڑے دھماکے کی آواز آئی۔ کرنل شرازی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، اسٹیمر ڈوب رہا ہے، اور دوربین میری طرف بڑھا دی۔ دوربین سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پورا اسٹیمر آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا اور ایک جانب جھکا ہوا ڈوب رہا تھا۔ بارودی سرنگوں نے تو اس کے باڈی میں بڑے بڑے سوراخ کر دیے ہوں گے، اور کسی بارودی سرنگ سے اس کے انجنوں کو تیل کے ذخیرے نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔ کرنل شرازی کے اہلکاروں نے دونوں اسپیڈ بوٹس پر پہلے سے وہیں پر رکھے جیری کینوں سے پیٹرول ڈالا۔ ہم نے اپنے اپنے پیراکی کے لباس گاڑیوں میں رکھے، آکسیجن سلنڈروں کو آگ لگا کر دونوں اسپیڈ بوٹس میں پھینکا۔ دونوں بوٹس دھڑا دھڑ جلنے لگیں۔ گاڑیاں تقریباً نصف گھنٹے میں ہمارے ہوٹل پہنچ گئیں۔ کرنل شرازی اور میجر اسفند نے ہمیں مشن کی کامیابی پر مبارکباد دی، لیکن ہمارے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ آ سکی۔ میں نے کرنل شرازی کو اور عمران نے میجر اسفند کو ان کے ریوالور لوٹائے۔ کرنل شرازی کہنے لگا، کل صبح 7 بجے گاڑیاں آپ کو لینے ہوٹل آ جائیں گی، اور صبح 8:30 کی فلائٹ پر آپ تہران کے لیے روانہ ہوں گے۔ آپ کے ہوٹل کا بل علل صبح ادا کر دیا جائے گا، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اسے اپنے ذہن سے محو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے بصد مجبوری ان آپریٹروں کو ہلاک کیا ہے جن کی ہمارے ساتھ کوئی مخالفت نہیں تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے اسٹیمر کی آگ سے ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ کرو جل کر بھسم ہو گیا ہوگا، اور ان کو ہلاک کرنے کی آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ کہہ کر کرنل شرازی اور میجر اسفند اپنے اہلکاروں کے ساتھ چلے گئے، اور ہم خاموشی اور اسپاٹ چہروں کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کرنل مزمل ہوٹل کی لابی میں بے چینی سے ادھر گھوم رہا تھا۔ ہمیں زندہ سلامت دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنی بےتابی چھپانے کے لیے کہا، کیونکہ صرف چند گھنٹے پہلے ہی تو ہم ہوٹل سے باہر گئے تھے اور آدھی رات کے بعد واپس لوٹے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل والوں کو ہم پر کسی طرح کا بھی شک ہو۔ مزمل کو ساتھ لیے میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بتانے لگا کہ مشن اللہ پاک کے فضل سے 100% کامیاب رہا ہے، اور وہ تمام ساتھیوں کو بتا دے کہ صبح 7 بجے تہران جانے کے لیے بالکل تیار رہیں۔ اس مشن کے متعلق ساتھیوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو تہران پہنچ کر ہوگی۔ اگلی صبح میجر اسفند ہماری تہران جانے کے لیے ٹکٹیں لے کر آ گیا۔ اس نے ہی ہوٹل کا بل ادا کیا۔ میں نے اسے اپنے اور ساتھیوں کے اسلحے والا سوٹ کیس دیا۔ اسفند نے کہا کہ تہران میں چیف کو مشن میں کامیابی کا مژدہ کرنل شرازی نے رات کو ہی سنا دیا تھا، اور آج اسی فلائٹ پر کرنل شرازی بھی تہران جا رہا ہے، اور چیف سے ملنے کے بعد وہ حسب سابق ہم سے رابطہ کرے گا۔ میجر اسفند کے جانے کے بعد ہم ٹیکسیوں میں ایئرپورٹ گئے، اور دوپہر 12 بجے سے پہلے ہم تہران میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ کرنل شرازی اور میجر اسفند بھی اسی فلائٹ پر جا رہے تھے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا۔ تہران ایئرپورٹ کے باہر میجر اسفند نے ہمارے اسلحے والا سوٹ کیس ہمارے سامان کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ مسز زاہدی کو تو ہم یہ بتا کر چلے تھے کہ ہم شیراز جا رہے ہیں۔ وہ حیران تھی کہ ہم اتنی جلد کیوں لوٹ آئے۔ یہاں پر ہم نے سپنا کا سہارا لیا، اور مسز زاہدی کو کہا کہ سپنا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، لہٰذا ہم شیراز ایئرپورٹ سے ہی واپسی کی سیٹیں لے کر ہوٹل میں گئے، اور آج صبح کی فلائٹ سے ہی لوٹ آئے۔ ہمارے اس بے بنیاد عذر میں کوئی دم نہ تھا، لیکن مسز زاہدی نے ہم سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ سر شام ہی جنرل کاؤسی بھی آن پہنچا۔ وہ رسمی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد بجائے ہم سے شیراز سے اس قدر جلد واپس لوٹنے کی وجہ دریافت کرنے کے کہنے لگا، آپ کی ایک رات کی غیر موجودگی میں بندر عباس میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک آئل ٹینکر میں جو ایران کے لیے پام آئل لاتے ہوئے آؤٹر اینکر پر لنگر انداز تھا، یکا یک دھماکے ہوئے اور اس میں آگ بھڑک اٹھی، اور کریو کے 17 افراد کے ساتھ ٹینکر ڈوب گیا۔ بر وقت لائف بوٹس میں سوار ہونے والے کریو کے افراد ہی زندہ بچ سکے۔ بندر عباس کے ساحل پر ہی 2 جلی ہوئی سپیڈ بوٹس میں سے 2 ایسی لاشیں بھی ملیں جو جل کر ایسی کوئلہ ہو چکی تھیں کہ ان کی شناخت بھی ناممکن تھی۔ جنرل کاؤسی نے جس وقت یہ بات کی کہ کرنل مزمل، کیسر اور عمران بھی وہیں موجود تھے، ہم نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ میں نے صرف یہ کہا، جنرل، اتنا بڑا ملک ہے، حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ کاؤسی کا مقصد بھی ہمیں حالات سے باخبر رکھنا تھا۔ اس نے بھی ہمیں کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ رات 8 بجے جب ہم کھانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، میجر اسفند کا فون آیا اور اس نے کہا
کہ ٹھیک 9 بجے ان کی گاڑی مجھے لینے کے لیے گھر کے سامنے موجود ہوگی۔ رات 9:30 بجے میں جنرل علی کوشش کے دفتر میں تھا۔ میجر اسفند نے جو ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا مجھے بتایا کہ کرنل شیرازی بھی جنرل کے ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ میں جنرل کے کمرے میں داخل ہوا تو پہلے جنرل علی کوشش نے اور پھر کرنل شیرازی نے مجھ سے ایرانی معانقہ کرتے ہوئے میرے گال چومے۔ دونوں میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور جنرل نے مجھے کامیابی سے یہ مشن انجام دینے کی مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ کرنل شیرازی نے اسے ہماری دلیری اور بے خوفی کے متعلق بتاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ واپسی پر ساحل پر پہنچنے کے بعد جب ہمارے آدمیوں نے اسپیڈ بوٹس کے آپریٹروں کو گولیاں ماری تو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ان سب پر اپنے اسلحے تان لیے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا، جنرل، ان بوٹ آپریٹروں کو گولیاں مارنے سے پہلے ان کے ساتھ بھی آپ کے آدمی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ پھر یکایک ان کی مشین گنوں نے ان آپریٹروں پر گولیاں اگلنی شروع کر دیں۔ ان کا یہ انجام دیکھ کر لازماً ہمارے دلوں میں بھی یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہمارا بھی ان جیسا ہی حال نہ ہو، اس لیے ہم نے سیلف ڈیفenس میں اپنا اسلحہ نکالا۔ آپ بالکل درست کہتے ہیں، آپ کی جگہ وہاں کوئی بھی ہوتا تو اس کی سوچ بھی بالکل آپ جیسی ہوتی۔ کرنل شیرازی کو چاہیے تھا کہ آپ کو وہاں سے رخصت کر کے یہ کارروائی کرتا۔ ان آپریٹروں کو ہلاک کرنا ہماری رازداری کے لیے بے حد ضروری تھا۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ اپنے دل کو ہماری طرف سے بالکل صاف رکھیں۔ میں نے اپنے چند قابل اعتماد ماتحتوں کو پام آئل امپورٹ کرنے والی پارٹی کے کارخانے کو جو بندر عباس کے صنعتی علاقے میں ہے مکمل طور پر تباہ کرنے اور نظر آتش کرنے کا پلان دیا ہے۔ آئندہ 2 روز میں یہ کام بھی ہو جائے گا۔ آپ کی بقیہ انعامی رقم آپ کو کل گھر میں بھیج دی جائے گی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے لاکھوں ایرانی عوام کی زندگی بچا کر جو احسان کیا ہے اس کے لیے میں اپنی پوری قوم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں۔ جنرل اگرچہ انگریزی بول رہا تھا لیکن اس کے لب و لہجے سے ایرانی زبان اور طرز ادائیگی کی مٹھاس ٹپک رہی تھی۔ مجھے ایران کی زبان کی مٹھاس اور چاشنی کے متعلق ایک کہاوت یاد آ گئی۔ ایران میں جب کسی مجرم کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسکواڈ کمانڈر اس کے پاس جا کر اس سے گلے ملتا ہے اور اس کے گال چومتے ہوئے ایرانی طرز میں اس کی خیریت دریافت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حال شما خوب است، تمہاری حالت اور مزاج بہت اچھے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہی ساتھ ہی رومال سے اسکواڈ کو فائرنگ کا اشارہ دیتا ہے۔ جنرل کوشش سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹہ بیت گیا تو میں نے اس سے اجازت چاہی۔ پھر وہی گلے ملنے اور گال چومنے کا مرحلہ طے ہوا اور ان کی گاڑی مجھے گھر چھوڑ گئی۔ مشن پر جانے والے میرے ساتھیوں نے باقی ساتھیوں کو تفصیلاً ہر بات پہلے ہی بتا دی تھی، لہٰذا مجھے یہ سارا واقعہ دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اگلے روز میجر اسفند نے فون پر کہا کہ ٹھیک آدھ گھنٹے کے بعد وہ دفتر کی گاڑی میں ہمارے گھر کے قریب بقیہ رقم دینے کے لیے میرا انتظار کرے گا۔ اسفند سے 30 لاکھ ڈالر لے کر میں گھر واپس آیا اور اپنے سمیت تمام ساتھیوں میں ایڈوانس کے 20 لاکھ ملا کر کل 50 لاکھ ڈالرز برابر تقسیم کر دیے۔ ہمراہ نہ جانے والے ساتھیوں نے کئی بار کہا کہ یہ رقم صرف ان میں تقسیم کی جائے جو مشن پر گئے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ سب ہمارا ٹیم ورک ہے، اس لیے سب ساتھیوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ ایران میں اب ہمارا مزید ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا۔ رامسر، تہران کے ہلٹن ہوٹل اور بندر عباس کی وارداتیں معمولی نوعیت کی نہیں تھیں، اور مجھے خدشہ تھا کہ امریکی ایف بی آئی یا ایرانی تحقیقاتی ٹیموں کی تفتیش کا رخ کہیں ہماری جانب نہ پھر جائے۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب جلد از جلد پاکستان جانا چاہیے، جہاں چند روز خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر کے پھر اپنے آئندہ مشن کا آغاز کریں گے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے ساتھیوں پر ایران کے مشنوں کے باعث اچھی خاصی ٹینشن تھی۔ وہ ہر وقت خوف و ہراس کی حالت میں رہتے تھے۔ خود میری حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ مجھ پر تو اپنی ساری ٹیم کی ذمہ داری تھی۔ میں نے پاکستان جانے کی بات شروع ہی کی تھی کہ سارے ساتھیوں نے اس کی فوراً تائید کر دی۔ میں نے اسی شام میجر اسفند سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ میں جنرل علی کوشش سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی رات جنرل کوشش سے ملاقات کے دوران میں نے اسے ہمارے پاکستان جانے کے متعلق کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بات تو پہلے سے ہی اس کے لبوں پر تھی۔ کہنے لگا، یہ آپ کا بہت ہی دانش مندانہ اور صحیح فیصلہ ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہتے ہوئے اس لیے جھجکتا تھا کہ اپنا مقصد حل کروانے کے بعد میں آپ کو واپس جانے کا کیسے کہوں۔ یہاں کے حالات اور سیوک میں دوسری ایجنسیوں کی دراندازی کا آپ کو یقیناً احساس ہوگا۔ اگر آپ اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق دوسری ایجنسیوں کو شک پڑ گیا تو میں اس پوزیشن میں ہرگز نہیں رہوں گا کہ آپ کی کھلے بندوں مدد کر سکوں۔
اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جلد از جلد ایران سے چلے جائیں۔ پرسوں ایران ایئر کی فلائٹ کراچی جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس فلائٹ پر آپ سب کی ٹکٹیں لے کر سیٹیں بک کروا دیتا ہوں۔ اس جہاز کی روانگی تک میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی پوری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس فلائٹ سے جانے کی حامی بھر لی تو جنرل کوشش نے مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے کہا، زندگی میں انشاءاللہ ایسے کئی مواقع آئیں گے جب ہماری ملاقات ہوگی، لیکن اب میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ میجر اسفند آپ کی روانگی کا انتظام کر کے آپ کو پرسوں ایئرپورٹ پر الوداع کہے گا۔ ایک بات اور جنرل صاحب، ہمارے پاس جو اسلحہ ہے اسے ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کیا اس کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر جنرل علی کوشش سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر کے بعد بولا، صرف ایک صورت ہے، آپ اسلحے والا سوٹ کیس میجر اسفند کو کل شام دے دیں، وہ اسے ایرانی وزارت خارجہ میں ساوک کے ڈیسک کے ذریعے فوری طور پر کراچی میں ایرانی قونصلیٹ میں ساوک کے ایجنٹ کے پاس بھجوا دے گا۔ اپنے ایجنٹ کے نام میرا خط بھی میجر اسفند آپ کو ٹکٹوں کے ساتھ دے دے گا۔ کراچی پہنچ کر آپ اگلے روز ایرانی قونصلیٹ میں جائیں، میرا خط دیکھ کر ایجنٹ سوٹ کیس آپ کے حوالے کر دے گا۔ جنرل سے رخصت ہو کر میں گھر آیا اور سارے ساتھیوں کو اسی وقت بتایا کہ پرسوں صبح کی فلائٹ پر ہم کراچی جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ دوسرے روز میں نے مسز زاہدی کو کہا کہ ہم کل کراچی جا رہے ہیں اور نامعلوم پھر کب ایران آنا ممکن ہو، اس لیے اس کی شادی کے جشن میں شرکت نہ کرنے کا احساس رہے گا۔ مسز زاہدی نے اسی وقت جنرل کاؤسی کو فون کر کے بلوا لیا۔ جنرل کو جب معلوم ہوا کہ اگلی صبح ہم ایران سے جا رہے ہیں تو اس نے بھی یہ کہا کہ حالات کے پیش نظر یہ ہمارا بہترین فیصلہ ہے۔ جنرل کاؤسی نے کہا کہ وہ اور مسز زاہدی، اب مسز کاؤسی، ہمیں ایئرپورٹ پر الوداع کہنے آئیں گی۔ اگلے روز شام کو میجر اسفند نے ہمیں جہاز کی اوکے ہوئی ٹکٹیں لا کر دیں اور اسلحے والا سوٹ کیس اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے جنرل کوشش کا کراچی میں اپنے ایجنٹ کے نام خط بھی دیا، جسے دکھا کر میں نے سوٹ کیس لینا تھا۔ ہم اگلی صبح 8 بجے مہرآباد ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ جنرل کاؤسی اور مسز زاہدی اپنی گاڑی میں ہمیں الوداع کہنے ایئرپورٹ پر آئے اور بڑی گرم جوشی سے ہمیں رخصت کیا۔ امیگریشن اور کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر جب ہم ڈپارچر لاؤنج میں آئے تو ہمارے پیچھے ہی میجر اسفند بھی اپنے خصوصی کارڈ کی وجہ سے آ گیا۔ میرے تمام مرد ساتھیوں سے گلے ملنے کے بعد جب مجھ سے گلے ملنے لگا تو میرے کان میں کہنے لگا، پیچھے مڑ کر آخری لائن میں دیکھو، جنرل علی کوشش بھی آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیاہ شیشوں کی اینک لگائے جنرل کوشش نے ہاتھ ہلا کر مجھے وش کیا۔ اس وقت ایئر ہوسٹس نے جہاز پر سوار ہونے کی اناؤنسمنٹ کی اور ہم ایران کی تلخ و شیریں یادیں لیے جہاز میں سوار ہو گئے۔